اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب کرام، ناظرین، میرے دوستوں، بھائیوں، خاکسار اہالی میں پاکستان سے ہو کے آئے ہیں، اور اس میں نے دو قسطیں جو ہیں، ایک اور ٹی وی جو ہمارا 9 بردرز ہے، ان کو میں انٹرویو دے چکا ہوں۔ تو اب میں نے سوچا کہ کچھ باتیں رہ گئی تھی، وہ بھی میں بیان کر دوں کہ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے مجھے توفیق دی کہ میں اپنے شہر ربوہ جاؤں اور کچھ ہفتے وہاں گزاروں۔ تو اس طرح ربوہ کی برکتیں حاصل کروں اور وہاں اپنے بزرگوں، دوستوں سے ملاقاتیں کروں، پرانی یادیں تازہ کروں۔ تو اللہ کا فضل ہے۔ تو اب میں یہ بتانے فضل ہے کہ اس نے توفیق دی۔ اب میں کچھ وہ دوست جن کا میں اپنے ذکر نہیں کر سکا تھا کہ ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ ویسے تو یہ کرونا کی ماحول کی وجہ سے بہت زیادہ ملاقاتیں نہیں ہو سکیں، بلکہ میری خواہش تھی کہ زیادہ سے زیادہ دوستوں سے ملاقات کروں، لیکن کرونا کی پابندیوں کی وجہ سے یہ اس دفعہ ملاقاتیں میں نے محدود ہی رکھی ہیں۔ بہرحال پہلے کچھ ذکر کر آئے ہوں، اب بتاتا ہوں کہ میں ہمارے ایک پرانے دوست محترم صادق ندیم صاحب، ان کی وہاں دکان ہوتی تھی گولدار، جہاں افسر برادرز ہے، ان کے ساتھ ہی کونے میں ایک دفتر الفرقان ہوتا تھا، اور یہ صادق صاحب کے ساتھ جلد سازی کی دکان تھی، اور یہ الفرقان وغیرہ کی بھی جلد سازی کرتے تھے، اور اس کے علاوہ اور شاید جماعت کی کتابوں کی بھی۔ تو اس زمانے میں زعیم تھا خدامت احمدیہ کا۔ تو اس وقت صادق صاحب جو تھے میری عاملہ میں بطور سائق کے کام کرتے تھے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی کہ یہ خود بھی زعیم بنے، اور پھر انہوں نے اپنی مجلس کو اچھے مقام پر لے کے گئے۔ تو ان سے ملاقات کی خواہش تھی، تو چنانچہ میں نے ان کے بیٹے اکبر ندیم صاحب، جو جیولرز کی دکان ہے ان کی، غالباً 9 رتن نکل آتی ہے ان کی دکان کا نام ہے، ان سے میں نے رابطہ کیا۔ تو میں نے کہا کہ میں نے آپ کے ابا جان کو ملنے کی میری خواہش ہے، تو مجھے ملا دیں ان کو۔ انہوں نے اپنے بڑی محبت سے مجھے اپنی کار میں لے کے گئے اپنے گھر دارالصدر۔ انہوں نے بڑی اچھی کوٹھی بنائی ہے، تو وہاں پر لے کے گئے۔ وہاں صادق صاحب سے ملاقات ہوئی، بہت خوشی ہوئی، ان کے بچوں سے بھی ملاقات ہوئی، ماشاءاللہ۔ وہ بھی، ان کا ایک بیٹا حافظ ہے، قرآن کریم حفظ کیا ہے۔ اس طرح اور بھی باقی جو ان کے بچے، انہوں نے مجھے بتایا۔ تو بہرحال اصل صادق ندیم صاحب سے ملاقات کرنے کا مقصد ان سے اظہار تعزیت کرنا تھا، کیونکہ ان کا ایک جوان بیٹا جو واقف زندگی تھا، اب نام تو میرے ذہن میں نکل گیا ہے، یہ اکبر ندیم صاحب کا بھائی،
تو وہ اس کی وفات ہو گئی تھی سال 1.5 سال پہلے. تو میں نے افسوس بھی کرنا تھا ان سے، افسوس بھی کیا، ان سے کچھ پرانی یادیں بھی شیئر کی، اور اس لحاظ سے بڑی خوشی ہوئی مجھے اس مکان دیکھ کے کہ بہت اللہ تعالیٰ نے کتنا فضل کیا ہے، اور بہت شاندار مکان انہوں نے اپنا کوٹھی نماز جو ہے دارالصدر میں، غالباً دارالصدر عربی میں مسجد لطیف کا شاید ایریا ہے وہ، تو وہاں پر وہ مکان انہوں نے تعمیر کیا ہے، تو وہ بھی دیکھا تو بہت ہی خوش ہوئی. بہرحال ایک تو یہ میری ملاقات تھی ان سے. پھر ہمارے ایک عبدالسمیع صاحب حامی ناصر دواخانہ پر بھی میں گیا، اور ان کے ابا مکرم محمد رفیع ناصر صاحب مرحوم میرے بہت پیارے دوست تھے، بہت ہی محبت کرنے والے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. جب بھی میں ربوہ جاتا تھا تو میرے اعزاز میں ضرور کوئی نہ کوئی دعوت یا کوئی ایسا پروگرام بناتے تھے جس سے میں تھوڑی میری تفریح بھی ہو جائے. تو بلکہ ایک دفعہ انہوں نے اپنی دکان میں میرے جو کتاب تھی سب کچھ تیری عطا ہے اس کی رونمائی بھی کی. تو بہرحال بڑی پیاری یادیں ہیں ان کی. بہرحال عبدالسمیع حامی صاحب ان کے بیٹے ہیں جو آج کل وہ ناصر دواخانہ چلا رہے ہیں. اس سے پہلے وہ بھی میں نے سنا تھا کہ کرونے سے بیمار ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے فضل کیا بالکل وہ ٹھیک ہو گئے ہوئے ہیں. تو بہرحال ان سے ملاقات کے بعد پھر میں نے ایک یہ گولدار میں ڈاکٹر راجہ ہومیوپیتھک کا ایک سٹور ہے، تو جو غالباً راجہ منیر احمد صاحب کے بیٹے نام اس وقت ذہن میں نکل گیا ہے، تو وہ چلا رہے ہیں اسٹور کو، اور وہ ہومیوپیتھک کے وہ ڈاکٹر بھی ہیں، باقاعدہ کلینک بھی ہے ان کا پیچھے. اور جب ان سے بھی ملاقات ہوئی، ان کے ابا جان کی یادیں بھی تازہ کیں، اور ان کے اسٹور سے کچھ ہومیوپیتھک کی دوائیاں بھی میں نے خریدی. تو بہرحال یہ بھی بہت اچھی ملاقات تھی. پھر ہاں ساتھ ایک دکان ہے الکیمسٹ، یہ کسی زمانہ میں ہمارے قریشی حنیف صاحب اور قریشی لطیف صاحب وہ چلاتے تھے، یہ ان کے ابا جان بڑے بزرگ جو تھے ان کا نام تو ذہن میں نکل گیا ہے. تو بہرحال ان کی دکان آج کل وہ چودھری رحمت علی صاحب کے بیٹا ذوالفقار اور ان کے بہنوئی وہ چلا رہے ہیں. تو ان کی دکان پر 2-3 دفعہ جانے کا، کچھ ان کی دکان سے شاپنگ کرنے کا بھی موقع ملا، اور وہ بڑی محبت سے پیش آتے ہیں جب بھی میں جاتا ہوں، کیونکہ جو سب کے تعلق کی وجہ سے وہ بھی کبھی نہیں بھولتے اور میں بھی نہیں ان کو بھولتا. تو وہ بھی چودھری رحمت علی صاحب مرحوم میرے بڑے دوست تھے، جماعت کے بڑے کارکن تھے وہ. تو میرے تعلق کی وجہ سے پھر وہ بھی میری عزت کرتے ہیں، اور میں بھی ان کی بہت عزت کرتا ہوں. اسی طرح پھر ہمارے ایک دفتر ہمارے بزرگ ہیں محترم سید خالد احمد شاہ صاحب ناظر اعلیٰ ہیں، ان سے بھی ملاقات کا موقع ملا. انہوں نے عذرا شفقت مجھے ٹائم دے دیا، اور حالانکہ وہ کرونا کی وجہ سے پابندیاں ہیں، لیکن انہوں نے کچھ معین ٹائم رکھا ہوا ہے کہ 2 ہفتے یا 3 ہفتے کے بعد جو بھی باہر سے آتا ہے وہ اس کے بعد ملاقات کے لیے آئے. تو میں ان کے ارشاد کے مطابق پھر حاضر ہو گیا، اور کافی
پرانی یادیں تازہ کی، بڑی محبت سے پیش آئے، تو ان کی محبت اور شفقت حاصل کی، اور اس کے بعد پھر میں ان سے ملنے کے بعد، بلکہ دوسری دفعہ آتی دفعہ بھی میری ان سے ملاقات ہوئی. پھر ہمارے اسی دفتر میں کام کرتے ہیں خواجہ مظفر احمد صاحب، وہ ہمارے محلہ کے صدر ہیں، دارالمت کے، دارالمت شرقی الف کے. تو ان سے تو وہاں ملاقات، وہاں تو محلے میں اکثر ان سے نماز کے وقت میں ملاقات ہو جاتی رہی ہے، اور وہ بھی بڑی محبت اور شفقت سے پیش آتے ہیں جب بھی وہ ملتے ہیں. اسی طرح ماسٹر عبدالسمیع صاحب کے بیٹے ہیں اپنے حلیم سمیع صاحب، جو زعیم بھی ہیں انصار اللہ کے، وہاں ان سے بھی ملاقات ہوتی رہی. اور بھی کئی دوست تھے جن سے ملاقات ہوئی. ہمارے ناروے میں شیخ محبوب احمد صاحب یہاں سے شفٹ ہو گئے تھے ربوہ، اور وہاں آج کل نظارت تعلیم میں ہیں. ان سے بھی ملاقات ہوئی، بڑی اچھی ملاقات رہی ان سے بھی. اسی طرح ایک ہمارے مربی ہیں حفیظ، فرید حفیظ صاحب، وہ بھی عذرائے شفقت ملنے کے لیے میرے گھر تشریف لائے، وہ ماں اپنی اہلیہ اور بچوں کے. تو ان سے بھی وہ بڑی محبت سے ملتے ہیں. جب بھی میں جاتا ہوں ضرور کوشش کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور ملیں. اسی طرح یاسر صاحب ہیں مربی ہمارے اصلاح ارشاد میں، ان سے بھی ملاقات ہو گئی تھی. اور اسی طرح راجہ رفیق احمد صاحب، یہ ڈاکٹر راجہ نذیر احمد ظفر صاحب ہومیوپیتھک کے والد صاحب کے بیٹے ہیں، اور یہ اقصی چوک میں ان کی دکان ہے، وہاں غالباً جو 7-11 دکان ہے اس کے ساتھ ہی ہے. تو ان سے بھی تھوڑی دیر کے لیے ملاقات ہو گیا، اور کوئی دعائی کا پوچھنا تھا، تو نماز کا وقت ہو رہا تھا، اس لیے مختصر سی ملاقات ہوئی اور سلام دعا ہوئی، اور ان کے والدہ کی تعزیت بھی کی، اور ان کے ابا جان کا بھی کا خاص متعلق تھا میرے ساتھ. اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ جن دوستوں کا تعلق ہے میرے ساتھ، ان کے بچوں سے بھی ملاقات ہو جائے. اسی طرح خدا تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ 2 شادیاں ربوہ میں، بڑی مبارک شادیاں تھیں. اپنے ایک وہ ہمارے امیر جماعت لاہور کے تھے، ان کی پوتی، اور جو دوسرے جو آج کل ایڈیشنل بیت المال ہیں، ناظر بیت المال، ان کی بیٹی. ان سے ان کی دعوت آئی، تو پھر ان کی بیٹی کی شادی میں شامل ہونے کی سعادت ملی. اسی طرح مکرم سید محمود شاہ صاحب نے عذرائے شفقت خاکسار کو دعوت نامہ بھیجا، تو ان کی بیٹی کی شادی میں بھی شمولیت کی سعادت ملی. میں اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کا احسان تھا. بلکہ مجھے ہمارے خاص دوست طاہر ندیم صاحب گھر سے کار پر لے گئے، اور وہاں ہم شامل ہو گئے، تھوڑی مجھے سہولت ہو گئی. اسی طرح دوسری شادی میں بھی کوئی دوست دے گئے تھے، غالباً یہ ہمارے منم صاحب، اور پھر ان کے بھائی سعود اور فاقہ صاحب، وہ اپنی کار پہ مجھے چھوڑ بھی آئے اور لے بھی آئے تھے. تو بہرحال اپنے ندیم طاہر صاحب سے بھی ملاقات ہو گئی تھی، حافظ اکرم صاحب سے بھی ہو گئی تھی. پھر جو بیت المال کے اپنے امانت افسر ہیں، ان سے بھی ملاقات ہوئی. وہ جو مبارک صاحب ہیں، مولانا منور صاحب کے بیٹے، ان سے بھی ملاقات ہوئی.
اور سمیع اللہ سیال صاحب کا تو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں. اور بھی متعدد دوستوں سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، اب کس کس کا بدنا ذکر کریں. تو بہرحال لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ اس دفعہ میرا جو سفر تھا اس میں کھل کے ملاقاتیں نہیں کر سکا، کیونکہ کرونے کی وجہ سے کچھ پابندیاں تھیں، کچھ خود پابندی کرنی پڑتی تھی. تو اس لیے پھر جتنے بھی دوستوں سے مل سکا، بس یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے. اگر کسی کو کچھ دوستوں کا ذکر رہ جائے تو ان سے معذرت چاہتا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل احسان ہے کہ اس نے توفیق دی کہ میں روا کی پیاری بستی جہاں میرا بچپن جوانی گزری اس کو دیکھا ہوں، وہاں دوستوں اور بزرگوں سے ملا ہوں. تو اس لحاظ سے میرا سفر بہت بابرکت، بہت مبارک رہا. خدا تعالیٰ خیریت سے لے گیا اور خیریت سے میں اور میری بیوی واپس ناروے پہنچ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم ہمیشہ ہی مرکز روا میں جاتے رہیں اور وہاں کی برکتیں حاصل کرتے رہیں. اب خلیفہ وقت تو لندن میں ہیں اور وہاں حضور MTA پہ ملاقات ہوتی ہے حضور سے، لیکن بڑی خواہش ہے کہ وہاں بھی اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو وہاں جا کر بھی حضور سے ملاقات کرنے کی خواہش ہے. اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق عطا کر دے. بہرحال دوستوں سے دعا کی درخواست ہے کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ و ناصر.